بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزالی زماں، راضی دوراں، حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 4 ربیع الثانی 1331 ہجری بمطابق 1913 عیسوی میں ہندوستان یوپی کے ضلع مراد آباد کے علاقے امروہہ شریف میں صبح 4 بجے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ غزالی زماں کا اسم گرامی سید احمد سعید اور مشہور نام علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 37 واسطوں سے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور 44 واسطوں سے سردار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ غزالی زماں کا مبارک خاندان مغل بادشاہ اکبر اعظم کے دور میں دہلی میں آباد ہوا، پھر کچھ عرصہ بعد اتر پردیش ضلع مراد آباد کے مضافاتی علاقے امروہہ میں آباد ہو گئے۔ غزالی زماں کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت آپ کی والدہ ماجدہ اور برادر مکرم حضرت علامہ سید محمد خلیل شاہ کاظمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ غزالی زماں کے برادر اکبر جید عالم دین، فاضل جلیل، محدث اور صاحب نظر درویش منش انسان تھے۔ آپ شاہ جہان پور کے مدرسہ بحر العلوم اور امروہہ کے مدرسہ محمدیہ حنفیہ میں درس و تدریس فرماتے تھے۔ شعر و شاعری سے بھی شغف تھا، ہمیشہ عشق رسول میں ڈوبی نعتیں کہا کرتے تھے۔ آپ امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے اچھے تعلقات رکھتے تھے اور آپ کا اعلیٰ حضرت کے ہاں آنا جانا تھا۔ ایک بار حضرت علامہ سید محمد خلیل شاہ کاظمی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو غزالی زماں جو ابھی چھوٹے تھے آپ کے ساتھ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں گود میں اٹھا لیا اور دیر تک اپنی دعاؤں اور شفقتوں سے نوازتے رہے۔ علامہ سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے صرف بھائی ہی نہیں بلکہ استاد اور پیر و مرشد بھی تھے۔ آپ نے والدہ ماجدہ کے بعد تقریباً تمام علوم و فنون برادر اکبر سے پڑھے اور آپ ہی کے دست اقدس پر بیعت ہوئے۔ غزالی زماں اپنے ایام طالب علمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں تعلیم کے بعد اکثر و بیشتر کھانے کو بہت کم ملتا تھا، اکثر فاقوں میں زندگی بسر ہوتی تھی۔ اس حالت میں بھی روزانہ حدیث کے 40 صفحات یاد کر لیا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زمانہ طالب علمی میں ہی تصنیف و تالیف کا شوق تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1344 ہجری بمطابق 1926 عیسوی 13 سال کی عمر میں انتہائی علمی تحقیق رقم فرمائی، جس کا نام آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح الرحمن عن الکذب والنقصان رکھا۔ 1348 ہجری بمطابق 1929 عیسوی میں آپ نے 16 سال کی عمر میں سند فراغت حاصل کی۔ آپ کی دستار بندی شیخ المشائخ حضرت سید علی حسین شاہ اشرفی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اس موقع پر خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، مولانا نثار احمد کانپوری اور دیگر کئی علماء کرام و پیران عظام بھی موجود تھے، جنہوں نے آپ کو خصوصی دعاؤں سے نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1347 ہجری بمطابق 1929 عیسوی میں اپنے برادر معظم محدث امروہہ حضرت علامہ سید محمد خلیل شاہ کاظمی سے سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چشتی سلسلے میں خلافت اپنے برادر معظم اور قادری سلسلے میں خلافت شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے ملی۔ آپ زیادہ تر چشتیہ سلسلہ میں ہی بیعت فرماتے تھے اور آپ کے مریدین سعیدی کہلاتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب کو دنیا بھر میں غزالی زماں کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لقب آپ کو عظیم مفسر قرآن خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث اعظم ہند حضرت علامہ مولانا سید محمد اشرفی جیلانی کچوچوی نے برے مجمع میں اس وقت دیا جب کم و بیش 150 جید علماء کرام کی موجودگی میں حضرت علامہ کاظمی علم و عرفان کے دریا بہا رہے تھے۔ عوام کے جم غفیر نے محدث اعظم ہند کے فرمان کی تائید فلک شگاف نعروں کے ذریعہ کی۔ 1930 میں سند فراغت پانے کے بعد باقاعدہ عملی زندگی میں قدم رکھا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ 1349 ہجری بامطابق 1930 میں مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے اور استاذ العلماء والمحدثین حضرت علامہ سید محمد دیدار علی شاہ محدث الوری مفسر قرآن، حضرت علامہ سید ابو الاسناد محمد احمد قادری اور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ سید ابو البرکات احمد قادری رحمہ اللہ تعالی جیسی جلیل القدر علمی ہستیوں کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ مرکز الاولیاء لاہور میں مختلف علماء و مشائخ کی صحبت میسر رہی۔ اسی اثناء میں ایک دن جامعہ نعمانیہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک درجے میں مولانا حافظ محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علمی مکالمہ ہوا تو وہ آپ کی ذہانت اور مسائل کی یادداشت کے ملکہ سے بہت متاثر ہوئے اور محتمم جامعہ کے سامنے آپ کی قابلیت کا ذکر کیا۔ محتمم صاحب نے آپ کو جامعہ نعمانیہ میں تدریس کی پیشکش کی، جسے آپ نے اپنے برادر معظم کی اجازت سے قبول فرما لیا۔ میدان تدریس میں آپ کی قابلیت و مہارت اور طلباء کے آپ کی طرف میلان کا نتیجہ تھا کہ ایک وقت میں 28 اسباق کی تدریس بھی آپ کا معمول رہی۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں باقاعدہ تدریس کا آغاز فرمایا اور آپ نے یہ سلسلہ تدریس ساری زندگی مختلف مقامات پر جاری رکھا۔ علامہ سید محمد خلیل شاہ کاظمی نے ہر پہلو سے آپ کی تربیت فرمائی۔ برادر اکبر نے آپ کو بزرگان دین اور صوفیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بھی تلقین فرمائی۔ چنانچہ آپ ایک درویش صفت بزرگ حضرت سید نفیر عالم کی خدمت میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے اور آپ نے حضرت سید نفیر عالم کو اپنا شیخ صحبت بنا لیا تھا۔ حضرت سید نفیر عالم ہر سال مدینۃ الاولیاء ملتان میں خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین الدین حسن چشتی اجمیری کا عرس منعقد کیا کرتے۔ ایک بار عرس کے موقع پر حضرت کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کی دعوت دی گئی، جسے آپ نے خوشی خوشی قبول فرما لیا۔ عشاقان رسول کو آپ کا انداز بیان اس قدر بھایا کہ آپ سے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہی تشریف فرما رہنے کی استدعا کرنے لگے۔ بالآخر آپ نے اہل عقیدت کے پیہم اصرار پر ان کی عرض قبول فرما لی۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ 1353 ہجری بامطابق 1935 عیسوی میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئے۔ نومبر 1935 عیسوی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد فتح شیر بیرون لوہاری دروازہ میں درس قرآن کا آغاز فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت پر لاکھوں سلام کہ ایک دن بھی درس قرآن کا ناغہ یا تاخیر نہ فرمائی۔ آپ نے مسلسل 18 برس تک اس مسجد میں درس قرآن فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1935 سے شاہی مسجد عیدگاہ میں خطابت اور جمعہ و عیدین کی نماز کی امامت کے فرائض سنبھالے اور دم آخر تک تقریباً 51 سال فی سبیل اللہ یہ فرائض انجام دیتے رہے۔ شرف ملت استاذ العلماء حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فواد نامی ایک عیسائی پادری جو کہ ملک شام کا رہنے والا تھا، تقریباً ہر سال پاکستان آیا کرتا۔ اس نے مختلف مکاتب فکر کے علماء سے مناظرے بھی کیے مگر کسی سے مطمئن نہ ہوا۔ حسب معمول 1960 میں جب وہ پاکستان آیا تو حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ٹھہرا۔ اس نے آپ کے سامنے قرآن کریم پر کچھ اعتراضات کیے تو آپ نے حقانیت و صداقت قرآن پر بکثرت دلائل عقلیہ و نقلیہ پیش فرمائے۔ دلائل و براہین کے کوہ گراں کے آگے اسے دم مارنے کی جرت نہ ہوئی اور بالآخر وہ مطمئن ہو گیا اور اسی وقت آپ کے دست مبارک پر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے عیسائیوں کو جمع کیا اور انہیں بھی دعوت اسلام دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ میں علامہ شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل سے مطمئن ہو کر ان کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر چکا ہوں۔ شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ 17 مارچ 1986 میں بروز پیر شریف خود غزالی زماں نے سنایا تھا اور یہی حضرت سے میری آخری ملاقات تھی جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ محکمہ اوقاف نے علوم اسلامیہ میں تخصص اور تحقیق کے لیے بہاولپور میں جامعہ اسلامیہ قائم کیا تو اس کے شعبہ حدیث میں بلند پایہ محقق
اور حدیث و اصول حدیث پر مہارت تامہ رکھنے والی شخصیت کی ضرورت تھی۔ محکمہ اوقاف کی نظر غزالی زماں علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ پر آ کر ٹھہر گئی اور آپ کی بارگاہ میں شیخ الحدیث کا منصب قبول کرنے کی درخواست کی گئی، مگر آپ نے دیگر علمی مصروفیات کی وجہ سے انکار فرما دیا۔ مگر بعد میں محکمہ کے اصرار، اہل سنت کی نمائندگی اور مسلک کے تحفظ کی خاطر یہ عہدہ قبول کر لیا، اور بعد کے حالات نے واضح کر دیا کہ آپ نے بر وقت اور صحیح فیصلہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1963 تا 1974 11 سال تک جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں بحیثیت شیخ الحدیث خدمات سر انجام دیں۔ مخالفین نے دین دشمنی کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، مگر غزالی زماں کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ آپ پر اور آپ کے راستے میں نجاستیں ڈالی گئیں، گھر کے باہر سے کنڈی لگا کر محصور کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے گھر کو نقب لگائی گئی اور آپ کی کتابیں چوری کر لی گئیں، مگر کسی صورت بھی آپ کو اس راہ سرفروشی سے روک نہ سکے۔ مخالفین نے مخالفت اس لیے شروع کی تھی کہ غزالی زماں راضی دوراں کی علم و عرفان کے میدان میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کیا جا سکے اور پیغام عشق رسول کو روکا جا سکے، مگر وہ اپنی اس سازش میں ناکام رہے اور ہر طرف آپ کے علم و فضل کا طوطی بولنے لگا۔ کچھ لوگوں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ کو بہاولپور کے ایک گاؤں میں بیان کی دعوت دی گئی، جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ 3 محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن آپ وقت مقررہ پر جلوہ فرما ہوئے۔ بیان کے دوران ہی شر پسندوں نے آپ پر کلہاڑیوں سے حملہ کر دیا، جس میں آپ شدید زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ بعد ازاں آپ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں زیر علاج رہے۔ مشائخ کرام اور عقیدت مندوں نے بہت عرض کی کہ مخالفین کے خلاف بیان قلم بند کروائیں، مگر آپ نے ایک ہی جواب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتقامی کارروائی کیے بغیر اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ جب غزالی زماں پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی خبر پھیلی تو ہر طرف سے محبین و معتقدین عیادت کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، زندگی اور موت تو اس رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، مجھے اس حملے کا دکھ یا موت کا خوف نہیں، صرف ملال یہ ہے کہ کوئی مدرسہ قائم نہ کر سکا جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوتا اور دین کا قلعہ بنتا۔ آپ کے محب خاص منشی اللہ بخش عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سنتے ہی 10,000 روپے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور ان کی اہلیہ نے بھی اپنے زیورات پیش کر دیے۔ غزالی زماں کی اہلیہ محترمہ نے بھی اپنا تمام زیور اتار کر نظر کر دیا۔ آپ نے اس رقم سے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے وسط میں زمین خرید کر جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم کی بنیاد رکھی۔ 1944 میں قائم ہونے والا یہ عظیم الشان جامعہ 75 سال سے زیادہ کی عمر دراز پا چکا ہے اور آج بھی علم و عرفان کے جام لٹا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ طلباء کے ساتھ نہایت شفقت اور حسن اخلاق سے پیش آتے۔ انداز تدریس بالکل عام فہم اور آسان تھا۔ اسباق نہایت شفقت سے سمجھاتے، اپنے شاگرد کو مولانا کے لفظ سے یاد فرماتے تھے۔ اگر کسی طالب علم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تو درگزر فرماتے ہوئے اس کی پردہ پوشی فرماتے اور اس کے حق میں دعائے خیر کرتے۔ طلباء سے تو اس قدر محبت تھی کہ بعض اوقات کھانا اور چائے تک خود پیش فرماتے۔ ایک عالم صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اندرون بوہڑ گیٹ ملتان شریف سے ایک غریب آدمی حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ میں نے حصول برکت کے لیے گھر میں میلاد کا اہتمام کیا ہے، آپ قدم رنجہ فرمائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازیں۔ آپ نے اس سے عشاء کے بعد کا وعدہ فرما لیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ ہم عشاء کی نماز کے بعد اس شخص کے مکان پر پہنچے تو وہ ہمیں اپنے گھر کی دوسری منزل پر لے گیا۔ اس وقت صرف 4-5 افراد جمع تھے۔ یہ تھا وہ اجتماع جس سے غزالی زماں نے بیان فرمانا تھا۔ حضرت غزالی زماں کی جبین پر شکن تک نہ آئی۔ آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ بیان فرمایا۔ وہ شخص غربت کی وجہ سے کرایہ تک نہ دے سکا، لیکن آپ مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ واپس تشریف لائے اور راستے میں مجھ سے فرمایا، اگر میں اس وقت تقریر نہ کرتا تو اس شخص کی کتنی دل شکنی ہوتی اور اب وہ کتنا خوش تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1357 ہجری بامطابق 1948 عیسوی میں پہلی بار حج کے لیے گئے تو مدینہ شریف میں استاذ العلماء
عالم باعمل حضرت علامہ مولانا فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ قبلہ شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جب حج بیت اللہ کے لیے جائے تو پہلے حج کرے اور پھر دربار رسالت میں حاضری دے، جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلے در نبی پر حاضر ہو کر بعد میں حج کرے۔ اب آپ بتائیں کہ ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے؟ حضرت غزالی زمان نے کہا کہ حضرت دونوں قول درست ہیں، اور عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر حج کے لیے آنے والا مجھ جیسا گناہ گار اور خطا کار ہو تو پہلے حج کرے، بیت اللہ شریف میں حاضری دے، اپنے گناہ بخشوائے، اور جب کہ حج کی برکت سے اس کے گناہ دھل جائیں اور وہ پاک و صاف ہو جائے تو پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، اور اگر آنے والا آپ جیسا متقی و پارسا ہو، آپ سا عاشق صادق اور مقبول بارگاہ رسالت ہو تو پہلے در رسول پر حاضر ہو، سرکار سے اپنے درجات میں اضافہ کروائے اور پھر حج کی سعادت حاصل کرے تاکہ حج کا لطف دوبالا ہو جائے۔ یہ جواب سن کر حضرت قبلہ شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے۔ غزالی زماں عارضۂ قلب میں مبتلا ہو گئے۔ 4 جون بروز بدھ 1986 عیسوی بامطابق 25 رمضان المبارک 1406 ہجری کو روزہ افطار فرمایا اور صاحبزادہ مظہر سعید کاظمی سے فرمایا، مظہر میاں میرا وضو تو ہے لیکن ذرا تازہ وضو کر لیں، پھر نماز مغرب ادا کریں گے۔ صاحبزادے نے آپ کو سہارا دے کر اٹھانا چاہا لیکن آپ کا جسم نازنین پیچھے کی طرف تشریف لے آیا۔ صاحبزادے نے سنبھالنا چاہا اور دوسرے بھائیوں کو بلایا، مگر اس وقت تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ 5 جون بروز جمعرات 26 رمضان المبارک مغرب کے وقت شاہی عیدگاہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کا عرس مبارک 4-5 شوال المکرم کو شاہی عیدگاہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔